بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک عام پائی جانے والی بیماری جسے ٹونسلائٹس، گلے کے غدود کا ورم، لوزتین کا بڑھنا کہتے ہیں، دراصل گلے کے غدود لمف بافت کا حصہ اور ہمارے جسم میں دفاعی کام سر انجام دیتے ہیں۔ جب کوئی پیتھوجن بیکٹیریا یا وائرس جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیلز پیدا کرتے ہیں جن کو لیمفوسائٹ کہتے ہیں۔ یہ جراثیم کش کے طور پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور ہمارے جسم کو انفیکشن سے بچاتے ہیں، مگر بار بار یہ لڑتے لڑتے خود بیمار ہو جاتے ہیں اور ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے جسے گلے کا غدود کا ورم یا ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ایکیوٹ، کرونک اور ریکرنٹ کی حالتیں دیکھی گئی ہیں۔ ٹونسلائٹس کی علامات میں ٹانسلز کا بڑھ جانا، سوجن، انفیکشن کا پیدا ہونا، سرخی کا پیدا ہو جانا، نگلنے میں دشواری جس کے ساتھ بخار، گلے میں درد، بولنے میں دشواری، کھٹی چیزوں یا ذرا سے ٹھنڈ لگ جانے سے گلے میں درد، منہ سے بدبو کا آنا، گردن میں اکڑن، تھکن اور متلی کا آنا شامل ہے۔ وجوہات میں اس کے بیکٹیریا، وائرس یا پھر بہت زیادہ بے دریغ استعمال اینٹی بائیوٹک کا کہ بار بار اینٹی بائیوٹک کے کورسز کروائے جاتے ہیں جو اس کے وجوہات میں شامل ہے۔ دائمی نزلہ جس کی وجہ سے حلق میں نزلہ گرتا رہتا ہے، اور صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ علاج کے لیے ہم کچھ دواؤں کا ذکر کریں گے اور ان کے مخصوص علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی مریض کے لیے کسی دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیلاڈونا میں سرخی نمایاں ہوتی ہے، لوزتین میں سوجن اور سرخی نمایاں پائی جاتی ہے جس کے ساتھ بخار بھی رہتا ہے اور نگلتے وقت درد ہوتا ہے۔ دوسری دوا ہے مرک سال میں مریض کے منہ سے کثرت سے رال ٹپکتی ہے اور منہ میں سلائیوا زیادہ رہتا ہے، سانس بدبودار ہوتی ہے اور لوزتین سوجے ہوئے ہوتے ہیں جس میں پیپ پڑنے کا رجحان ہوتا ہے یا پڑ چکی ہوتی ہے۔ دوستو، فائٹولیکا میں لوزتین گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور زبان کی جڑ میں سخت درد، خوراک کھاتے وقت گلے میں درد، کھردرا پن کا احساس اور تنگی پائی جاتی ہے، گلے میں جلن اور نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہیپرسلف کی علامات میں گلے کی بڑھی ہوئی حساسیت، اور مریض ویسے بھی اس میں سردی سے بہت حساس ہوتا ہے، نگلتے وقت اس کو درد محسوس ہوتا ہے جو کہ کانوں تک جاتا ہے، اور اس میں بھی پیپ پڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ کلکیریا کارب ایک دوا ہے جس میں پرانے ٹانسلز کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ذرا سے مشقت سے نڈھال ہو جائیں اور ذرا سی ٹھنڈ لگ جانے سے ان کے گلے پڑ جائیں، بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ کھانسی رہتی ہے، ایسے بچے جو ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے بیمار پڑ جائیں، اور بچوں میں سستی اور کاہلی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ برائٹا کارب بھی ٹونسلائٹس کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ ہر بار سردی لگنے سے لوزتین بڑھ جاتے ہیں، یا ایسے بچے جو دماغی اور جسمانی طور پر بونا پن کا شکار ہوں اور ان میں بار بار ٹانسلز کے مسئلے ہوں، یا ایسے بچے جو کہ فوراً بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈی چیز سے، اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ بچے پھر بھی کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو ان ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال کے ساتھ پرہیز اور احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے،
پانی ابال کر استعمال کیا جائے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کی جائے، اور ٹانسلائٹس کے مریض کو نمک کے غرارے کیے جائیں اور اس کو ریسٹ کروایا جائے، اور سالڈ چیزوں کی بنسبت لیکوڈ چیزوں کا استعمال کیا جائے